کو دور کر دیں، کوئی پریشانی ہو اس کو دور کرے، خدا کا کلام آپ کی پریشانی کو دور کرے، کسی طرح کوئی دھیان ہے اس کو پیچھے کرے، تاکہ میرا اور آپ کا خدا اس کلام کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یقیناً کلام سے توجہ ہٹنے کے بھی چانسز ہیں، اور کلام سے توجہ جب ہٹے گی تو آج کا آپ کا یہاں پر آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا، اور جب پورا مقصد نہیں ہوگا تو عبادت میں جانا اور نہ جانا میرے خیال سے برابری کے زمرے میں آ جائے گا کہ گیان دے فرق ہو گیا۔ اس لیے کلام کو سننے کے لیے کانوں کو کھلا، دل کو کھلا، اپنے دماغ کو خدا کی طرف رکھنا ہے، اور اگر بچوں کی طرف سے کوئی ڈسٹربنس آپ کو ہو تو برائے مہربانی ان 30 منٹس میں 30 منٹ میں صرف اور صرف خدا کے کلام کو سنیں۔ اور اگر کوئی آپ کو بچہ جو ہے وہ ڈسٹرب کرتا ہے، اپنے بچے کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو برائے مہربانی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے جائیں تاکہ کلام کے درمیان انٹرپشن نہ ہو۔ ہم نے سیکھنا ہے کہ کلام کے وقت اپنے تقدس کو جو ہے وہ اس کا خیال رکھتے ہوئے کلام کو اپنے اندر خاموشی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے، اور جہاں پر ہماری بگڑی ہوئی ادار ہیں ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور خدا کا جو کلام ہے وہ ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ ہم نے خدا کے کلام میں سے کچھ سیکھا تھا، کسی کو کوئی یاد ہو تو اس کے بارے میں ہاں جی، کہ شریعت عکس تھا، حقیقی یسوع مسیح ہے۔ شریعت میں یسوع مسیح کو جو ہے وہ ظاہر کرنا تھا، اس لیے سٹیپ بائی سٹیپ شریعت کا ہونا ضروری تھا یسوع مسیح تک پہنچنے کے لیے۔ زندگی ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لانے کے ذریعے سے ملتی ہے۔ شریعت پر چونکہ عمل کرنے سے زندگی ملتی ہے، لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ شریعت اچھی ہے، لیکن شریعت کو جاننا، سمجھنا، اس کو دل میں رکھنا، اس کے مطابق اس پر غور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن یہ ہم پر لاگو نہیں ہوتی ہے۔ ہم مسیح کے فضل کے نیچے رہتے ہوئے اس کے فضل کے انڈر آتے ہیں۔ ہاں جی، ایسے ہی تھا جو باقی موجود تھے جو کلام پاک میں ایسے ہی سیکھا گیا، ایسا ہی ہے جی، خاموشی سے آ گیا۔ وہ تو جو سنایا تھا میں نے اسی کو دوبارہ رپیٹ کیا۔ کس بارے میں سیکھا تھا ہم نے؟ شریعت کے بارے میں، اور حقیقی جو چیز جس کی طرف شریعت جو ہے وہ ہماری نظر دوڑاتی ہے وہ کون ہے؟ خدا یسوع مسیح، اس کے فضل کی طرف ہماری نظر دوڑاتی ہے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے اس بات پر واضح جو ہے وہ زور دیا تھا، اور اب میں ہائی لائٹ اس کی دیکھتے ہوئے اپنے اگلے سرمن کی طرف جا رہا ہوں جو کہ برج کی شکل میں آگے جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ ہم شریعت پر بات بات عمل کرتے ہیں اور زندگی کو شریعت میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کر رہے ہیں، وہ کرنے سے زندگی ملے گی، ایسا کرنے سے زندگی ملے گی۔ میں نے کلیئرلی جو ہے وہ بتایا تھا، اور میں مرائز دوبارہ اس کو یاد دلانے کے طور پر پکا کرنے کے لیے کہ زندگی صرف اور صرف مسیح میں ہے۔ زندگی ہمیں جو ہے وہ صرف اور صرف مسیح میں ملتی ہے، اور جب مسیح ہمارے اندر ہے تو ہم خدا کے کردار کو جو ہمارے اندر ہے ظاہر کرتے ہیں، اور اب ہم شریعت پر عمل زندگی حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں،
بلکہ خدا کو جو ہمارے اندر رہتا ہے، یسوع مسیح جو ہمارے اندر ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے خود بخود ہماری زندگیوں سے شریعت جھلک رہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب یہ شریعت بدل کر مسیح میں اور ہی شریعت ہو چکی ہوئی ہے۔ پہلے یہ جو ہے وہ ہیکل تک محدود تھی، اب یہ اس سے بڑھ کر مانوں میں تبدیل ہو گئی، اور ہیکل کا پردہ چاک ہونے کے بعد ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ، اور اب اس کا ہیکل اور اس کی گھر، اب یہ شریعت تبدیل نہیں ہو گئی، مسیح کی شریعت کوئی اور شکل اختیار کر رہی ہے۔ سبت کے آرام کی بات ہے جو شریعت کہتا ہے کہ تو سبت کے دن کو پاک ماننا، اور آج ہم اس دن کو مسیح کی شریعت کے تعلق سے کس طرح مناتے ہیں، وہ اس طرح سے ہے کہ مسیح نے ہمیں نئے یروشلم میں حقیقی آرام میں داخل کرنے کے لیے یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ مسیح کا حقیقی سبت ہے، یعنی آرام کا مسئلہ ہے۔ پھر اور کیا ہے؟ قربانیاں، مسیح میں قربان ہو کر ہمیں مول لے گئے، ہاللیلویہ۔ اور اب مسیح میں رہتے ہوئے، ہم مسیح میں رہتے ہوئے مسیح جو احکامات ہیں ان کو اس کی محبت میں رہتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہ سارا کچھ اس لیے ہے کیونکہ میری اور آپ کی زندگی بدل چکی ہوئی ہے نا۔ جو پھل ہے اس وہ درخت کو کہنا نہیں پڑتا کہ تو بھائی فلاں پھل دے، آم کے درخت کے پاس جا کر کہے کہ نہیں تو ایسا جو ہے نا وہ امرود کا جو ہے نا میرا امرود کھاں سے دل کر امرود دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی فطرتاً ہم میں مسیح کی شخصیت آ جانے کے بعد ہمارا طور طریقہ خود شریعت کو جو مسیح نے ہمیں دیا ظاہر کرتا ہے، اور آج اسی تعلق سے مسیح کے احکامات اور آج جو پہلے قربانیاں تھیں، آج کی خدا یسوع مسیح کی شریعت میں خدا میں رہتے ہوئے، فضل میں رہتے ہوئے آج میری اور آپ کی قربانی کیا ہے، اس پر تھوڑا سا ہم گفتگو کریں گے۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں تو میری اور آپ کی جو قربانی ہے وہ کیا ہے؟ میری اور آپ کی قربانی کیا ہے؟ عبادت ہے، اور یہ کیسے قربانی ہے اس کو آج ہم سیکھیں گے۔ مطلب پہلے قربانیاں تھیں لیکن اب یہ عبادت کی شکل اختیار کر چکی ہوئی ہے، اب یہ جو ہے وہ عبادت کے روپ میں آ چکی ہوئی ہے۔ وہ کام جو قربانیوں کی شکل میں بنی اسرائیل خدا کی حضوری میں کرتے تھے، اب ہم عبادت کے ذریعہ سے خدا کی حضوری میں کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آئی تھنک سو کہ یہاں تک آپ سمجھ چکے ہیں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے آپ کی آسانی کے لیے جو ہے وہ سلائڈ تیار کی ہیں، اور میں نے سوچا کہ میں ذرا جو ہے وہ تعلیم دینے سے پہلے میرے سامنے جو نوٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے بھی کچھ نہ کچھ ہو تاکہ آپ دیکھیں، اور جو بات آپ کے کاموں میں جائے وہ آنکھوں کے سامنے ہو تو اور زیادہ پاورفل ہوگی۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے رات بھر میں جو ہے وہ کافی دیر لگتا ہے، وہ اس کو کمپیوٹر پہ تیار کرتا ہے، اور چیزوں کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے، کافی وقت لگتا ہے، اس لیے میں نے ٹائم اسپینڈ کرنے کا سوچا کہ میں اس کو وقت گزار سکوں۔ تو آج خدا کے کلام پاک میں سے دیکھیں گے خدا کو پسند آنے والی عبادت، یعنی وہ حصہ جو خدا کی حضوری میں ہم گزارتے ہیں وہ صرف وہ عبادت ہے یا عبادت کچھ اور ہے؟ عبادت صرف وہ ہے جو کہ جی ہم عبادت پہ جا رہے ہیں، اور وہ عبادت ہے جو ہم نے گھنٹے کی اور 1.5 گھنٹے کی اور 2 گھنٹے کی جو وقت ہے وہ گزارا، وہ عبادت ہے یا کلام کے مطابق ہے کیا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عبادت پہلے قربانی تھی، لیکن ہم مسیحیوں کے لیے مسیح میں اب یہ کیا بن چکی ہے؟ کیا بن چکی ہے؟ عبادت۔
مشکل تو نہیں ہے سمجھنا. میں نے آپ کے لیے بڑی آسانیاں کرنے کی کوشش کی ہیں تاکہ کلام کی بات جو ہے وہ آپ کے دل میں ذہن میں آ جائے, اور میں اپنے ٹائم لیمٹ میں رہنے کی کوشش کروں گا تاکہ میں وقت میں جو کچھ ہے, اگرچہ میں نے اسٹڈی تو کافی کچھ کیا ہوا ہے لیکن میں اپنے وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے اسی وقت میں ڈلیور کرنے کی کوشش کروں گا. تو آج کا جو مرکزی حوالہ ہے وہ مرکز اس کا 12واں باب اور 30ویں آیت ہے. دیکھیں وہ فائدہ ہو گیا, لکھا ہے تو مجھے آپ کے حوالہ بتا رہے ہیں. کیا ہے آج کا حوالہ؟ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھو. آمین آمین. خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے کیا رکھ. یہ ہم میں سے کس کس کو یہ آیت آتی ہے؟ زبانی یاد ہو آتی کھانے دلیری کے ساتھ کس کس کو آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو میں پھر آگے بڑھوں. آتی ہے نہیں؟ چلو یہ سننے کے بعد تو اب آپ کو ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے, اگر نہیں تو ان کے لیے بھی جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیے یہ ساتھ مل کر پڑھے ابھی یاد ہو جائے. تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. آمین. ایک فقی جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور اس سے جو بڑا حکم ہے اس کے بارے میں دریافت کرتا ہے کہ کون سا ہے. تو یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. کیسے محبت کرنی ہے وہ بھی بتایا, اور پھر دوسری چیز کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھ. اب میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, یہ پچھلے سنڈے میں دے چکا ہوں کہ کس طرح سے سارے 613 جو دفعات ہیں, قوانین ہیں, شریعت ہے, وہ ان دو حکموں میں مرج ہو جاتے ہیں. کس طرح جو ہے وہ ان دو حکموں میں مرج ہو جاتے ہیں, جن میں سے سب سے بڑا اور پہلا یہ ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان سے کیا کریں. اگر خدا سے محبت ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے پڑوسیوں سے محبت کریں گے, دوسروں سے بھی محبت کریں گے. محبت کو ہم نے اسی سے جانا ہے کہ پہلے اس نے ہم سے محبت کی, اور جب اس نے ہم سے محبت کیا تو اب ہم کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بھی محبت. اس لیے اس کی جو ترتیب ہے وہ پہلی ترتیب خدا سے محبت, پہلی ترتیب خدا سے محبت ہے, اور اس کے بعد پڑوسیوں سے محبت ہے. اور انہی دو حکموں کے گرد جو ہے وہ ساری شریعت جو ہے وہ گھومتی ہے. ساری شریعت انہی دو احکام کے گرد گھومتی ہے, رہتی ہے. اور کیا لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے کیا رکھ. اس میں خداوند کی پسندیدہ عبادت کا عنصر پایا جاتا ہے. خدا کی جو پسندیدہ عبادت ہے وہ کیا ہے, وہ اس میں ظاہر ہوتی ہے. خدا صرف اور صرف جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ آئیں اور ہمارے چند جو جزء ہیں, ہمارے اعضاء ہیں, وہی صرف عبادت میں آئیں اور وہ موو کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف اور صرف عبادت کریں. دل, جان, عقل اور اپنی ساری طاقت, ان سارے اجزاء کو اگر دیکھیں تو یہ ہماری جو زندگی ہے اس میں اس کو سارا ہی لپیٹ لیتے ہیں. اور میں اگر اس کو اس طرح سے کہوں کہ یہ والی عبادت اور جو ہم کرتے ہیں جس میں پتہ نہیں عقل بھی ادھر ہوتی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں روح بھی ادھر ہوتی ہے کہ نہیں, وہ اور اس میں بڑا فرق ہے. روح, دل, جان, طاقت, اب ان ساری باتوں پر, چاروں باتوں پر غور کریں تو یہ اتنی زیادہ گہرائی کے حامل ہیں کہ اس عبادت کو کرنے کے لیے ان چاروں باتوں کا ہماری زندگی سے اتنا زیادہ تعلق ہے جس کو بھی ہم آگے جا کر دیکھتے بھی ہیں. خدا یہ ساری باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ خدا ہمارا صرف ایک حصہ نہیں, آئے عید گائے, ساتھ مل کر گایا, نام بھی گایا اور عبادت میں شرکت کی اور چلے گئے.
کیا یہ خالی عبادت ہے؟ آج پتہ چل جائے گا کہ عبادت ہے کیا، کیسی عبادت خدا کو پسند ہے۔ خدا ہماری زندگی کا صرف ایک حصہ نہیں چاہتا ہے، اور نہ ہی خدا کو ہماری جو ہے وہ خدا کو ہماری ادھوری فرمانبرداری اور بے دلانہ جو عطائت ہے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ رتی مرضی اپنے کی رتی رب کی کیتی تے وقت گزاری کی تے عبادت ہو گئی۔ خدا ایسی عبادت کو پسند کرتا ہے۔ طاقت، روح، جان، بدن، یہ ہے کیا؟ یہ جو چاروں چیزیں ہیں یہ بڑی فرق ہے۔ خدا ہمارے سارے وجود کو چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، اس کی جو ہے وہ بندگی کریں۔ کلام پاک میں ایک عورت ہے جو کسی نہ کسی طرح ہمیں پیش کرتی ہے، اور وہ سامری عورت ہے۔ یسوع مسیح کے ساتھ بحث کرتی ہے، مباحثہ ہو رہا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جی عبادت ادھر ہونی چاہیے، یہ والی جگہ، وہ کہتے ہیں ادھر ہونا چاہیے، لیکن عبادت اصل یہ ہے۔ اچھا، ہم بھی بڑی جو ہے وہ ہمارے اپنے اپنے ذہنوں میں عبادت کے مختلف خیالات ہیں کہ ایسے یہ جگہ وہ بھی اسی طرح سے تھی۔ بحث میں لے کر جا رہی ہے خدا کی اس مسیح کو کہ بھئی یہ جگہ ہے عبادت کی، یہ والی جگہ ہے۔ وہ یہودی کہتے ہیں وہ جگہ، لیکن وہ جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ ہم اس طرح کے چکروں میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں کہ کون سی جگہ ہے، کون سی جگہ ہے۔ لیکن خدا کی قسم سے کیا جواب دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ظاہری طور پر ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کر لیں، ایسے عبادت ہوگی، وہ کر لیں، ایسے ہوگی، ویسے ہوگی۔ خدا ان کے لیے کیا جواب دیتا ہے؟ ان کے لیے خدا اس عورت کو یہ جواب دیتا ہے کہ نہ تو اس پہاڑ پر ورشپ ہوگی اور نہ ہی اس جگہ پر، بلکہ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح سے روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں۔ جب ہم روح سے نہیں کریں گے تو ہمارا دھیان ادھر ادھر ہوگا کہ بھئی ایسے کر لیں، ویسے کر لیں، ادھر ایسے ہوتا ہے، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے بات ہو جائے۔ لیکن خدا یسوع مسیح ان لوگوں کو ایسا جواب دیتے ہیں کہ خدا روح ہے، اور روح جو ہے وہ روح اور سچائی سے ہی پرستش مانگتا ہے۔ اگر آپ یہ پرستش کو اس طرح سمجھتے ہیں تو یہ ورشپ نہیں ہے، ستائش یہ ہے، عبادت یہ ہے کہ ہم اپنی روح کو نچھاور کریں اپنے زندہ خدا کے آگے، اپنے بدن کو نچھاور ہونے دیں، اپنی طاقت کو نچھاور ہونے دیں، اپنی روح کو، اپنی جان کو نچھاور ہونے دیں۔ یہ کیا ہے؟ ہماری حقیقی عبادت ہے۔ لازم ہے کہ ہم شکر گزاری کے طریقے سے خدا کی عبادت کریں جو اس کو پسند ہے۔ اور خدا کے کلام پاک میں لکھا ہوا ہے عبرانیوں 12 باب 22 آیت میں، پس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں ہے اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ ہے۔ یہ ہماری عبادت کو ظاہر ہے۔ اب یہ چار جو اجزاء ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری جو خدا کی پسندیدہ عبادت ہے وہ کس طریقے سے اور کون سی ہے، کس طریقے سے ہونی چاہیے، اور ان چاروں باتوں کو یعنی روح، بدن، جان اور طاقت کو اس کو چار مختلف طریقوں سے بیان کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ اور یہ میں نے بامقصد زندگی ریکویرر کی بک سے یہ سارا آرٹیکل اسٹڈی کیا۔ وہاں پہ سب سے پہلی بات جو لکھی ہوئی ہے وہ ہے ہماری عبادت بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ ہم اپنے خیالات کے مطابق جو ہے وہ عبادت نہ کریں، بلکہ خدا کے خیالات کے مطابق ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ حقیقی عبادت ہے کیا۔
کون سی عبادت جو ہے وہ خدا کو پسند ہے، خدا کے مطابق کرنے کی کوشش کرے، تو پھر میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ اس کے مطابق مجھے اور آپ کو برکت دے گا۔ جو خدا کو صحیح ہے، اپنے مطابق نہیں بلکہ خدا کے کلام کے مطابق۔ سامری جو عورت تھی، اس کیسے بنی بنائی گھڑی کٹائی بحث، اور وہ ان لوگوں کی بحثوں میں پڑھ رہی ہے، بحث و تکرار میں، کہ جس کا کوئی اینڈ لیس رزلٹ ہی ہوئی، بحث کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اور نتیجہ تک کیا ہے کہ نہ ہم اس جگہ پر پہنچ سکے اور نہ ہی خدا کے مدے تک پہنچ سکے۔ خدا صاف سیدھی بات کرتا ہے کہ ہماری عبادت ہمارے اپنے خیالات پر نہیں بلکہ خدا کے کلام پر مبنی ہونی چاہیے۔ اور پھر اسی میں خدا یسوع یہ بھی کہتے ہیں کہ سچے پرستار باپ کی پرستش کیسے کریں گے؟ روح اور سچائی سے۔ خدا کی ایسے پرستش کرنی ہے جیسا وہ حقیقت میں بائبل میں جس طرح وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اور اگر بائبل کو بغیر پڑھے ہم خدا کی عبادت کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کس طرح کرنی ہے، تو کبھی بھی ہم اس نہج تک نہیں پہنچ سکتے جو خدا نے ہمیں دیا۔ اس کو سمجھنا بڑا زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو سمجھ سکیں، ہم اس کی باتوں کو جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ پھر جو اگلی بات ہے وہ ہے کہ ہماری جو عبادت ہے وہ مستند ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ مستند ہونی چاہیے۔ خدا ہماری جو عبادت ہے روح سے ہونی چاہیے۔ خدا یہ ہے، روح کچھ نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی روح ہے۔ جب ہماری جو روح ہے، روح سے ہم کریں گے تو یہ روح پاک روح خدا سے بات چیت کرتی ہے، اور جو بات چیت کرتی ہے وہی اگر مردہ ہو اور اس میں ہی جان نہ ہو تو کیا یہ بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے؟ تو کیا یہ عبادت اور بندگی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ستائش ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ خدا نے تخلیقی طور پر ہم یہ بات رکھی ہے کہ ہماری روح کے ساتھ بات چیت کرے۔ یاد رکھیں کہ بے دلی کی حمد و ستائش ہرگز حمد و ستائش نہیں ہوتی۔ روح بجھی ہو تو وہ کیا حمد و ستائش ہے؟ نہیں، ایسی حمد و ستائش نہیں ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی چرچ ایمانداروں کے لیے وہ جگہ ہے the happiest place ہماری چرچ ہے۔ سب سے خوش ہونے والی جگہ جو ہے ہمارا چرچ ہے، جہاں پر ہم جب وہ خوشی اور جوش کے ساتھ خدا کی حمد و ستائش کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو ہماری سب سے جو خوش ہونے کی جو جگہ ہے وہی ہماری عبادت ہے۔ ہم اسی کے آگے جاتے ہیں، دوسرے الفاظ ہم ادھر جاتے ہیں۔ خدا ہمارے لفظوں کے پیچھے ہمارے دلوں کے رویوں کو دیکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو مرضی کہتے رہیں اور خدا ایسا ہے کہ وہ مانتا جائے۔ خدا ہمارے الفاظ کے پیچھے ہمارے جڑے ہوئے جذبات کو اور ہمارے دل کو جانچتا اور پرکھتا ہے، اور ہماری جو عبادت اور بندگی ہے اس کو جو الفاظ اور جذبات کے ساتھ دونوں میچ ہوں، خدا اس کو بخور کی طرح آسمان میں قبول کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خدا دل پر نظر کرتا ہے۔ خدا دل پر نظر کرتا ہے، اور یہ بات ہمیں پہلا سیموئیل 16 باب 7 آیت میں جہاں پر یسی کے خاندان میں سیموئیل جاتا ہے داؤد کو کیا کرے؟ لوگوں نے کیا، یسی نے کیا کہ میرے باقی پتر جوان ہیں، آرمی دے وچ چنگے پہلوان ہیں، اے ہون کے بادشاہ انہاں میں مساں نہیں چنا گیا۔ لیکن سیموئیل خدا کی بات یہ بتاتا ہے کہ خدا ظاہری شکل و صورت پر نہیں بلکہ دل پر نگاہ کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم بڑی اچھی آواز سے گیت گا کر چلے جائیں، ہم بڑی جو ہے وہ جوش کے ساتھ چلے جائیں، لیکن ہماری روح ہمارا دل ہی مسلم نہ ہو تو کیا وہ حقیقی عبادت ہے؟ نہیں ہے۔ ہماری عبادت جو ہے وہ خدا کے نزدیک جو ہے وہ مستند اسی وقت ہوتی ہے جب ہماری روح، ہماری جان، ہمارے الفاظ اور ہمارے ظاہری جذبات کے ساتھ جو ہے وہ متفق ہو۔
خدا کو پسند آنے والی عبادت میں ہمارے گہرے جذبات اور درست اعتقاد کا ہونا بڑا زیادہ ضروری ہے. ہماری جو تھیالوجی ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. اگر ہم جو ہے وہ غلط تعلیم کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں تو ہم جیسے مرضی پرستش کر لیں تو ہمارے غلط اعتقاد کبھی بھی ٹرو ورشپ کو پروڈیوس نہیں کر سکتے. حقیقی ورشپ آ ہی نہیں سکتی. غلط اعتقاد کو دور کرتے ہوئے خدا کو پسند آنے عبادت اپنے جذبات کا بھی اظہار جو ہے وہ بڑا زیادہ ضروری ہے، جو کہ ہماری جو جان ہے اس سے ظاہر ہوتے ہیں. ہم بجھے ہوں اور کہیں کہ میرا دل جو ہے وہ بڑا وہ ہے، ایسے ہو سکتا ہے. جو اندر ہے وہ ظاہری شکل میں جذبات کی شکل میں نظر آئے گا. اسی لیے جب میٹنگ لیڈ کی جاتی ہے تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم سارے مل کر جائیں، ہم تالیاں بھی بجائیں، ہم بلند آواز سے بھی جائیں. یہ اظہار ہے وہ کام جو ہمارے اندر میرا اور خدا کا آپ کے ساتھ، میرا اور آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ہے، وہ جو باطنی طور پر تھا، لیکن عبادت ایک ایسی شکل ہے جس میں ہم ظاہری طور پر جذبات کا اظہار اپنے ایکسپریشن کے ساتھ کرتے ہیں. اپنی جو ایکسپریشن ہے، جذبات ہیں، ان سے اس کا اظہار کرتے ہیں. ہماری یاد رکھیے کہ روح کبھی بھی موسیقی سے خوش نہیں ہوتی بلکہ خدا کی حضوری سے متاثر ہوتی ہے. اور گیت گانے میں جب تک روح پاک روح کا جو بہاؤ ہے وہ شامل نہیں ہے، وہ ہمیں بات ظاہری طور پر خوش تو کر سکتی ہے لیکن ہمیں کبھی بھی خدا کی حضوری متاثر نہیں کر سکتی. اس لیے محض گیت گانا بھی جو ہے وہ ورشپ نہیں ہے. ایک خادم، اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اس نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ گیت گانا ہی جو ہے وہ محض عبادت نہیں ہے، اس نے جو ہے وہ گیت گانے کی کلیسیا میں جو ہے وہ گیت گانا کو متوجہ لگا دی کہ ہم نے گیت گائے بغیر ہی عبادت کرنا. لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار گیت گائے بغیر حقیقی جو جذبات ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ بھی بناوٹی چیزوں میں ہم جو ہے وہ اوڑھتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں. لیکن اس کی جو ایک چیز جو یہ ظاہر ہوئی کہ جی اپنے جذبات کا اظہار جو ہے انہوں نے اپنے طریقے اور مختلف طریقے سے کرنا شروع کیا. عبادت پھر بھی ہے لیکن یہ ایک ہائیسٹ لیول ہے جس میں ہمارے جذبات سیچوریٹ ہو کر خدا کو پیش کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہم سارا کچھ اسی کو نہ سمجھ بیٹھے کہ سارا کچھ یہی ہے. عبادت کے بڑے مختلف طریقے ہیں جن کے حوالے جات ادھر لکھے ہوئے ہیں. مختلف طریقے ہیں جن کے حوالے جات بھی ادھر لکھے ہوئے ہیں. لیکن خدا کے لیے محبت، ہماری جو محبت ہے وہ ہمارے اپنے طریقے سے ظاہر ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جو جیسا ہے آپ اسی طریقے سے جو ہے وہ چلے. ہماری اپنی ایک زندگی ہے، ہمارا اپنا ایک لائف سٹائل ہے. ہمارا خدا نے ہمیں جب مختلف بنایا ہے تو ہمارا ورشپ کرنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ سٹائل ہے، وہ بھی فرق ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا گا لیتا ہے تو میں بھی اچھا گاؤں گا تو عبادت ہوگا. نہ، اگر ہم خاموش تباہ انسان ہیں، اگر ہم جو ہے وہ کسی اور جو ہے وہ رویے کے مالک ہیں تو ہم اسی طریقے سے ورشپ کریں گے. اس کا بھی ذکر میں آگے کرتا ہوں. اور سیکرڈ پاتھ ویز گہری کی ایک بک ہے، وہ اپنے ایک کتاب میں جو ہے وہ 9 طریقوں سے نشاندہی کرتا ہے کہ کس طرح سے عبادت جو ہے وہ ہمارے کردار سے ظاہر ہوتی ہے اور مختلف طریقے سے ظاہر ہوتی ہے. یعنی کہ ایک کو طریقے نہ ظاہر ہوتی ہے. نوٹ ایٹ آل کیسی ہے؟ فطرت پسند لوگ ہوتے ہیں جو فطرت کے بالکل قریب ہوتے ہیں اور وہ زیادہ فطرتی چیزوں میں، فطرتی نظاروں میں جو ہے وہ خدا کی عبادت میں محو رہنے زیادہ ان کی زندگیوں میں ظاہر ہوتا ہے. پھر حواسی ہیں جو حواس رکھتے ہیں، جو سینسٹیو ہیں، وہ اس طریقے سے خدا کی عبادت کرتے ہیں. پھر روایت پسند ہے، روایتی انداز سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، جو روایتوں کو زیادہ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اور اس طریقے سے لے کر چلتے ہیں. جب خدا نے مختلف بنایا ہے تو ہر کسی کی پسند اور ناپسند بھی مختلف ہے.
جب وہ مختلف ہیں تو ہماری عبادت کرنے کا طریقہ بھی فرق ہوگا. جب طریقہ فرق ہوگا تو خدا نے جس شکل میں ہمیں رکھا ہے خدا اسی میں ہمیں پسند کرتا ہے. ہم حقیقی نظر آئے. میں دبئی میں تھا تو انڈین کی جو اردو ورشپ کی عبادت تھی میں اس میں شامل ہوا. تو وہ جو ہے وہ ہندی میں اپنی جو زبان ہے اس میں خدا کی ورشپ کر رہے تھے. تو ان کی اپنی زبان میں ورشپ کر کے میں تو اس طرح نہیں کر سکتا تھا, لیکن سن کر میں خوش ہو رہا تھا کہ یہ ان کی فطرتی زبان ہے. اچھا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے جو طریقہ ہے اس طریقے سے خدا کی عبادت کریں. کبھی بھی بناوٹی طریقوں کو نہ اپنائیں, بلکہ جس سے آپ اپنے دل کا اظہار خدا کے ساتھ کر سکیں اس طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. اس طریقے سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ہی رہیں, کسی اور کے پیچھے لگ کر ہم اس طرح سے نہ بن جائیں بلکہ ہم ہی رہیں. اور پھر اس کے بعد تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عبادت سوچ سمجھ سے بھی ہونی چاہیے. کیسے ہونی چاہیے؟ سوچ سمجھ کے بغیر جو ہماری عبادت ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. اور جب عقل کی بات آتی ہے تو عقل سے کیا آپ مراد لیتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ عقل ہے, اور پالوس رسول کہتا ہے کہ میں روح سے بھی چلوں گا اور عقل سے بھی چلوں گا. اور یہ والا جو ہم نے تلاوت کیا اس کے علاوہ اور جگہ پر بھی متی 22:37 اور مرکز 12:28 لوکا 10:23 میں بھی لکھا ہوا. اس میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں. اور بغیر سوچے سمجھے عبادت کو خدا کی سوچی بلا کیا کہتے ہیں؟ بک بک کہتے ہیں. متی 6:7 آتا. بغیر سوچے سمجھے وہی رٹی رٹائی دعائیں, وہی رٹی رٹائی الفاظ خدا مسیح اس کو غیر قوموں کی طرح بک بک کرنے کو کہتا ہے. ہمارے الفاظ تو تبدیل ہونے چاہیے. ہمارا رشتہ اگر بڑا ہے تو ہماری جو باتیں ہیں وہ بھی مختلف ہوں گی نا. ہم آج اپنے دوستوں سے, اپنے عزیزوں سے جس طرح پچھلے سال ملتے تھے اب اس طرح نہیں ملتے. اب تھوڑا سا فرق آ گیا, اب تھوڑی سی فارمیلٹی تبدیل ہو گئی ہے. اب پہلے تھوڑا سا ہم زیادہ پیار کرتے تھے, لیکن اب چونکہ دلوں میں ہم اتنا زیادہ کلوز آ چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ظاہری شکل کا اتنا خیال نہ رکھیں, لیکن ہم ان کے ساتھ دلی طور پر اتنا متفق کیا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں مانتا کہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کی, کیونکہ دل مل چکے ہیں. تو جب تعلقات میں بہتری کے ساتھ ساتھ ظاہری پہناوا تبدیل ہوتا ہے, بات چیت تبدیل ہوتی ہے, تو کیا خدا کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہماری گفتگو کے لیے ہمارے یہاں دعائیہ الفاظ وہی رہنے چاہیے یا تبدیل ہونے چاہیے, بہتر ہونے چاہیے؟ اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ زبور پڑھیں, جہاں پر ہم کو بہترین جو ہے ہمارے